اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 ذی الحج 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کے بعد مدینہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ حج سے واپسی کے دوران تقریباً 18 ذی الحجہ کو مقام غدیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے خطبہ غدیر پیش کیا اور اسی خطبہ غدیر کے دوران حضرت علی کو مولا قرار دیا۔ تقریباً 20 21 یا 22 ذی الحجہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج مکمل کرنے کے بعد واپس مدینہ پہنچ گئے۔ حج سے واپسی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، اس دوران اہل نجران میں سے 10 افراد کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ آیا۔ یہ وفد جو کہ 10 افراد پر مشتمل تھا، عیسائیوں کے وہ مذہبی رہنما تھے جو نجران سے تعلق رکھتے تھے۔ نجران یمن اور عرب کے درمیان کا علاقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقے کے سرداروں کو دعوتی خطوط لکھے تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط اہل نجران کی جانب بھی بھیجا تھا اور وہاں کے عیسائیوں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی، اور اس کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا جائے اور بحث و مباحثہ کے بعد نتیجہ اخذ کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں 10 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کی قیادت 3 افراد کر رہے تھے، سید عاقب اور تیسرے ابو حارثہ۔ جب یہ لوگ مدینے پہنچے، تقریباً 23 ذی الحجہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت سارے نظریات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی کتاب کے مطابق دلائل پیش کیے، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیے، نتیجہ نہیں نکلا۔ جب بحث و مباحثہ طویل ہو گیا اور بے معنی نظر آیا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی۔ ایسا تب ہوا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس وحی کے مطابق، اے پیغمبر، اس معاملہ میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کریں، بارگاہ خدا میں دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب ہے لعن و نفرین کرنا۔ بحث کے بعد اللہ کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی تو عیسائیوں کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مباہلہ قبول کر لی۔ مباہلہ کے لیے 24 ذی الحجہ کا دن مقرر ہوا اور ایک مخصوص جگہ کا تعین بھی ہو گیا۔ 24 ذی الحج کے روز جب مقررہ وقت ہونے لگا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے اور حضرت علی کے گھر کی جانب گئے۔ روایت کے مطابق 24 ذی الحج کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ کے کاندھوں پر سیاہ اون کی ایک عبا تھی۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر پہنچے، اس دوران حسن ابن علی، حسین ابن علی، فاطمہ بنت محمد اور حضرت علی کو اس چادر میں اکٹھا کیا اور ان شخصیات کے متعلق اللہ سے دعا کی اور اپنی عطرت اور اپنی اہل بیت قرار دیا۔ روایت کے مطابق اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی اور اس وحی میں ایک آیت کا نزول تھا جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر پلیدی اور گناہ کو دور رکھے اور تم کو پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس واقعہ کے بعد ان 4 شخصیات کو اہل بیت قرار دیا گیا اور اس واقعے کے بعد کیونکہ جو وہ ایک چادر میں جمع ہوئے تھے ان کو آل ابا بھی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس واقعے کے بعد چند الفاظ کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے، جیسا کہ اہل بیت، عطرت، آل ابا، اصحاب خمسہ یا اصحاب کسا، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، اصحاب کسا بھی کہا جاتا ہے، اصحاب خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد 24 ذی الحج کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس مقام پر آئے جہاں پہ مباہلہ ہونا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے مقام تک پہنچے، آپ کے ساتھ یہ 4 شخصیات تھیں، حسین ابن علی، حسن ابن علی، حضرت علی ابن ابی طالب اور فاطمہ بنت محمد۔ مقررہ مقام تک پہنچنے کے بعد آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا یا بیٹھے ہوئے دیکھا، اس دوران عیسائیوں کے وفد کے سربراہ سید اور عاقب اپنے بیٹوں کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران جب ابو حارثہ نے سید اور عاقب کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ابو حارثہ نے اسی مقام پر سید اور عاقب کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کچھ لوگوں سے یہ تصدیق کروائی اور پوچھا کہ یہ شخصیات کون ہیں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ آئی ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ ایک ان کی بیٹی ہے، دو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور ایک ان کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ جب ابو حارثہ کو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے ہیں وہ واقعی ان کی فیملی کے افراد ہیں، تو اس تصدیق کے بعد ابو حارثہ نے سید اور عاقب کو یہ کرنے سے بالکل منع کر دیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں یا پیغمبروں کی طرح سچے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنے قریبی افراد ہرگز یہاں نہ لاتے یا اپنے پیاروں کو مباہلہ کے لیے لانے کی ہمت بالکل نہ کرتے۔ اس صورتحال کے بعد عیسائیوں کے پادریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مباہلہ میں پیش قدمی نہ کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی جائے۔ اس کے بعد ابو حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 ہلے دینے پڑیں گے اور ہر ہلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے، نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں دینی ہوں گی، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو عاریتاً دینا پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ صلح نامہ لکھوایا اور اس کے بعد عیسائی واپس نجران چلے گئے۔ تاریخ میں یہ واقعہ مقبول ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے بھی کافی سارے راوی موجود ہیں، تھوڑے بہت اختلاف کے بعد تقریباً اکثر راوی اس واقعے پر متفق ہیں۔ اس واقعے کو اگر نارمل انداز میں پڑھا جائے تو تقریباً تمام راویوں میں اتفاق نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو گہرائی سے بحث میں لایا جائے تو مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسلمان وہ ہیں جو اس واقعے کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس واقعے کو نظریہ اہل بیت، نظریہ پنجتن پاک، نظریہ اصحاب قصہ کی بنیاد قرار دیتے ہیں اور دلیل کے طور پہ یہ قرآنی آیات بھی پیش کرتے ہیں، جس کے مطابق یہی چار شخصیات جنہیں اہل بیت قرار دیا گیا ہے پیغمبر اسلام کے بعد حق اور سچ کا سب سے بڑا معیار ہے، کیونکہ اس کی دلیل میں وہ قرآن کی ایک آیت جسے آیت تطہیر کہتے ہیں پیش کرتے ہیں، اور اسی کی دلیل میں واقعہ مباہلہ پیش کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ شخصیات جو کہ آل ابا کہلاتی ہیں یا اصحاب قصہ کہلاتے ہیں معصوم ہیں، کیونکہ جس طرح مباہلہ پیش ہوا اور پیغمبر اسلام نے ان شخصیات کو اپنے ہمراہ رکھا، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کوئی معصوم ہو یا پیغمبر کے درجے پر فائز ہو یا پیغمبروں کی طرح غلطیوں سے بالکل آزاد ہو۔ وہ مسلمان جو اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس مباہلہ کے واقعے کے دوران پیغمبر اسلام کے ساتھ صرف ان کی ایک ہی بیٹی ان کے ہمراہ تھی، اگر ان کے علاوہ کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ان کے ہمراہ ضرور ہوتی، لیکن بالفرض اگر ان کی اور بیٹیاں بھی ہیں لیکن مقام معصومیت پر پیغمبر اسلام کی صرف یہی بیٹی فائز ہے۔ دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو تعداد میں اکثریت میں ہیں اور وہ اہل بیت اور ان شخصیات کی اہمیت اور اس واقعے کی اہمیت سے انکار بالکل نہیں کرتے، لیکن اس طرح اہمیت نہیں دیتے جس طرح کے پہلی طرح کے مسلمان اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری طرح کے مسلمان جو کہ تعداد میں اکثریت میں ہیں وہ اہل بیت کے لفظ کو صرف ان 5 شخصیات تک مخصوص نہیں کرتے، وہ اہل بیت سے مراد باقی ازواج کو بھی شمار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اہل بیت کو بالکل معصوم قرار نہیں دیتے، ان کا خیال ہے کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں اور پیغمبر کے بعد کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی روایات میں پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں ہیں نہ کہ ایک۔ ان اختلافات کی وجہ سے مسلمان صدیوں سے 2 حصوں میں تقسیم ہیں اور وہ تقسیم مزید گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اب ان میں کون سے مسلمان صحیح ہیں یا صحیح عقیدے پر ہیں یا ان کی رائے بالکل ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص صحیح تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے 2 راستے ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص خود محقق کو خود تحقیق کرے، تاریخ پڑھے اور قرآن میں سے اس کی نشانیاں ڈھونڈے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ
کہ تاریخ پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ تاریخ اپنے حقائق خود ظاہر ضرور کرتی ہے۔ کیونکہ اگر اہل بیت کی اتنی اہمیت ہے جتنی کہ اس واقعے سے ظاہر ہو رہی ہے، تو تاریخ یہ ضرور ظاہر کرے گی کہ وہ واقعی اس معیار کی شخصیات تھیں جس طرح کے پیغمبر اسلام نے ان کو اجاگر کیا۔